السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے نا یہ فلسطینیوں کے اوپر جو رول ابھی بن کے آیا ہے سامنے، جس میں ان فلسطینیوں کو جناب ایک مہینے میں ایسا ہی کچھ 1 مہینے میں پھانسی کی سزا ہو جائے گی. مطلب یہ 7000 پلس ان کے پاس فلسطینی قیدی ہیں. اور جب انہوں نے یہ رول پاس کروایا تو جناب انہوں نے شیمپین کے ساتھ جشن منایا کہ ہم مسلمانوں کو ماریں گے. مطلب یہ اس بات پہ اتنا جشن مناتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے بچے ہیں چھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب جانور ہیں، ان کو ماریں گے. کبھی ہمارے پاکستان ملک کا نام بھی لے کے ہمیں دھمکی لگاتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ سارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ہر پروڈکٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں نا، مجھے اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ اسرائیلی ہوگی شاید. ہم نہ تو کوئی اپنے ملک میں ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے ہم لوگ اپنی پروڈکٹ کو آگے لے کے چل سکیں. پلان یہی ہوتا ہے یار کہ قرضہ اٹھا لیں، بس قرضہ مل جانا چاہیے. جو وہ کہتے ہیں وہ مانیں گے، ہم قرضہ چاہیے بس. اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اتنا قرضہ ہم نے اٹھا لیا ہے. کس نے دینا ہے؟ یہ جو قرضہ لے رہا ہے اس نے دینا ہے یہ قرضہ. اگر ہم یہ کریں کہ جی آپ تب تک نہیں جا سکتے کہ قرضہ جب تک نہیں دیں، اس تو اور بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اگلے کو تو گورنمنٹ حکومت چاہیے. استثنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں تھا استثنا. سمپلی بات یہ ہے کہ اتنا قرضوں میں ڈبانے کی بجائے ایک بار مل کے چلو، روکھی سوکھی کھا لو لیکن اپنے آپ کو قرضے سے نکالو تاکہ آپ گردن اونچی کر کے بات کر سکیں. بے شک یہ بھٹو نے جناب بڑا سٹانس لیا تھا. جب یہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ یار کوئی لیڈر ہے. اس نے جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کا، جو چیزیں ٹھیک کی ہیں اس کا ذکر ہونا چاہیے. میں اس کو کوئی سیاسی رخ نہیں دینا چاہتا. عمران خان کا نام لے کے کہ اس نے بڑا جو اس نے اچھا کیا بالکل کیا. اس نے متحد ہونے کی ضرورت ہے ہمیں. اگر اسی طرح ایک ایک کر کے جو ہے پستے رہیں گے، باری آئے گی تمہاری بھی. یہ تو وہی ہے نا یار، شکر الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. ہم سیف ہیں بالکل. ہمارے ملک بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ باقیوں کے لیے کچھ کرنا چھوڑ دیں؟ باری تو تمہاری بھی آنی ہے. پھر تمہارا ہمسایہ مر رہا ہے، اس کو کوئی مار رہا ہے اور وہ بالکل اس کی کوئی غلطی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن شکر الحمدللہ جی ہم اپنے گھر میں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مرنے دو. ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا. نہیں بولنا ہی نہیں، کوئی بیان ہی نہیں دیا. جو غلط کر رہا ہے اس ظالم جابر کے لیے کوئی بیان نہیں دیتے ہم. خوبصورت منظر آج. اگر رول پاس کر رہے ہیں اپنے ملکوں میں بیٹھ کے، ہمارے لیے ان رول کی کیا اوقات ہے بھائی؟ اگر ہم متحد ہو جائیں. رول تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. رول تمہارے گھر کا ہے. آئین اپنی مرضی سے چینج، اپنی مرضی سے جو مرضی آپ پاس کرا سکتے ہیں. آئینی عدالت بٹھا دی، کسی کو کسی سے ملنے نہیں دینا. یہ سختیاں جا کے کرو جس پہ ہونی چاہیے، جن کے آگے ہم ناک رگڑتے ہیں، اور جن کو لے کے چلنا چاہیے ان کو ہم ٹانگ ٹھڈے پہ رکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ بہرحال I want to be more friendly. اللہ ہمیں ہدایت دے. ابھی بھی وقت ہے. جس وقت آپ نے یہ ایٹمک پار بنے تھے جب آپ، تو اس وقت آپ کو اپنے خطے میں جتنے اور چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ بڑے بھائی کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. جس وقت
ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو دور کرتے، ان کو بتاتے کہ ہم اس پہ آپ کو معاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کرتے، کچھ خود مانتے برداشت کرتے، کچھ ان پہ ڈالتے، جو آپ نے ان پہ احسانات کیے ہیں وہ بھی بتاتے، تو مل کے چلتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ بھی بگاڑ لی، ایران کے ساتھ جیسے چلنا چاہیے تمام تر 56 بہنیں، ان کو بہنیں کہوں گا کہ ایک بھائی ہے جس میں ایران ہے، جس نے سر اٹھایا اور ابھی اگلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا اس نے، ابھی بھی اس کے ساتھ باقاعدہ سے نہیں کھڑا ہوتا کوئی بھی۔ کس طریقے سے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو ایڈ کر رہے ہوں گے، لیکن ڈرتے ہیں، مل کے نہیں چل سکتے، وہ اکیلا ہے۔ ایک فتنہ آپ کے ملکوں میں آ گیا، آپ کے ملکوں میں فتنہ آ گیا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ فتنہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا، وہی کیا، اربوں ڈالر آپ سے لیتا ہے آپ کی حفاظت کے، اور آخر میں کیا ہوا، کیا حفاظت کی اس نے آپ کی؟ اتنی اچھی یار آپ لوگوں کی ڈریسنگ ہے، ہم لوگ اس کو امام مسجد کی ڈریسنگ کہتے ہیں، ہم تو اس کی عزت ہی بڑی کرتے ہیں، لیکن کام یار کیوں بزنس آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جو آپ کے لیے خطرہ ہیں؟ کیونکہ ڈر لگتا ہے۔ بالکل واقعی آپ نے موت کو یاد رکھا ہوا ہے، ہم سب نے موت کو یاد رکھا ہے۔ I'm not saying to anybody else، بیچ میں شامل ہوں جس میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم نے واقعی موت کو یاد رکھا ہوا ہے، موت کو یاد ایسے رکھا ہوا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ کر دی تو اگلا مار ہی نہ دے۔ یہ موت کو یاد رکھا ہوا ہے ہم نے، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ موت تو اٹل ہے، وہ آنی ہی آنی ہے، سر اٹھا کے مریں یا جھکا کے مریں، ناک کی نکیریں لگا کے مریں یا اگلے کو مار کے مریں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا بھائی۔ دنیا میں بھی نام ہونا چاہیے، جس کو اللہ شہرت دے رہا ہے اس سے مت لڑو، زبردستی کی شہرت مت حاصل کرو طاقت کی بیس پہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں انصاف کو قبول بالا کرنا چاہیے، کسی ایسے کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو قرضہ چاہیے، ہم نے تو بھاگ جانا ہے، اس ملک سے نکل جانا ہے۔ آپ کی ہر اسٹریٹجی پہ بہت ساری کوسچنز ہیں، لیکن آپ جواب دے تھوڑے ہی ہیں۔ وہ جہاز والی بات تو اب پرانی ہو گئی ہے کہہ کے، لیکن اس کی تاثیر پرانی کبھی بھی نہیں ہونی۔ جو اتنا مہنگا آپ نے جہاز خریدا، جو آپ نے PIA بیچ دیا ہے، اور اس ایک جہاز اس سارے کی قیمت سے بھی زیادہ ہے، کیا فائدہ دے رہا ہے ملک کو آپ کے یار؟ ہمیں تکلیف کیوں ہے بھائی؟ ہمارا پاسپورٹ ہے ہمارے ملک پاکستان کا، اس کے بعد ہمارے یہاں پہ نہ کوئی اتنے مواقع ہیں، بلکہ جدھر کے لیے اپلائی کرتے ہیں جی نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، آپ کی عوام آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ کے ملک میں پیسہ نہیں آ سکتا، نکال دیں گے آپ کو اپنے ملکوں سے۔ پھر کتنا عرصہ مسلمان پاکستان کئی جگہوں پہ بین رہا ہے، ویزے نہیں ملتے، پتہ نہیں کب عقل آنی ہے، شاید کرنا پڑے گا کچھ۔ اللہ خیر رکھے انشاءاللہ، شکریہ۔